سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وأستمتعتكم من الواعدين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. قوم عاد کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام نے عادیوں کو قوم عاد کو ایک اللہ کی دعوت دی اور اپنے رسول امین ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ کہا ان کے سامنے کہ میں تمہارے پاس امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے میں اس کے اندر کمی زیادتی نہیں کرتا، بلکہ جیسا پیغام اللہ کا ہے میں ویسا ہی تم تک پہنچانے آیا ہوں. قوم عاد کو اللہ رب العزت نے جسم و جثے میں بہت بھاری بھرکم بنایا تھا، بہت طاقتور قوم تھی. یہ لوگ بلند جگہوں پر، پہاڑوں پر، ٹیلوں پر بڑے بڑے مکانات اور محلات بنا لیا کرتے تھے اور ضرورت سے زیادہ بناتے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ بھی نصیحت کی کہ جس طرح تم اونچے اونچے ٹیلوں پر، پہاڑوں پر جو نشانی کے طور پر اونچے اونچے مکانات بناتے ہو، تمہیں اس کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی کتنا ہی اچھا، کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی مضبوط مکان بنا لیا جائے، کتنا ہی مضبوط محل بنا لیا جائے، لیکن یہ دنیا چونکہ فانی ہے، اس کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اس کے محلات بھی ختم ہو جائیں گے، اس کے مکانات بھی ختم ہو جائیں گے اور دنیا کے رہنے والے بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے. اور جب کسی پر ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتے یہ حضرات چونکہ طاقتور تھے تو ان کے اندر کفر و شرک کے ساتھ اپنے جسم و جثے پر تکبر بھی تھا. اس لیے یہ تکبرانہ انداز میں جب کسی پر ظلم کرنے پر آمادہ ہوتے تو ان کو بھی تہس نہس کر دیتے اور ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ان تمام برائیوں سے بھی روکا، لیکن یہ حضرات نہ مانے اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ نصیحت کریں ہمارے لیے برابر ہے، اور جو تم ہمیں سنا رہے ہو یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، ہم پر عذاب آنے والا نہیں ہے. کیونکہ ان کا جسم و جثہ تھا، دین لوگ تھا، وہ طاقتور تھے، اپنے جسم و جثے پر، اپنی طاقت پر مغرور تھے، تکبر کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایسی ہوا بھیجی، اس ہوا اور آندھی کے ذریعے ہی ہلاک کر دیا. اور یہ ہوا اور آندھی اس لیے بھیجی تھی، دیکھو تم جسم و جثے والے ہو، طاقتور ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، تم مضبوط ہو، تمہیں
ایک ہوا ایسی بھیجی جائے گی تم ہوا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے آندھی بھیجی، آندھی کے ذریعے ان کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا. اسی کا ذکر ان آیات کے اندر ہے. فرمایا کذبت عاد بالمرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. ان کے ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہوا کرتا ہے، اس لیے فرمایا عاد للمرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، جس وقت کہ ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام الا تتقون، انہوں نے جب کہا کہ الا تتقون تم کیوں نہیں ڈرتے، یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ سے ڈر کر کفر و شرک کے ساتھ جو تمہارے اندر برائیاں ہیں، تکبر ہے اور جو برائیاں پائی جاتی ہیں، ان تمام برائیوں کو، کفر و شرک کو بھی چھوڑ دو اور ان تمام برائیوں کو بھی چھوڑ دو. انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے پاس رسول امین، امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، یعنی جو اللہ کا پیغام ہے ویسا ہی تم تک پہنچاتا ہوں، کبھی زیادتی نہیں کرتا. فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس سے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. اللہ کے پیغام پہنچانے پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے. ان حجریہ الا علی رب العالمین، میرا تو معاوضہ اللہ رب العالمین پر ہے، جو اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو رزق دیتا ہے. اس لیے فرمایا رب کہتے ہی اسے ہیں جو پالنے والا ہو، پالنہار ہو، شروع سے لے کر آخر تک اس کی نشو و نما کا بھی خیال رکھتا ہو. ایسی صفت اللہ کی ہے. اس لیے فرمایا رب العالمین اتبنون بکل ذی آیۃ تعبثون، کہا کیا تم ہر اونچی جگہ پر، ٹیلے پر آیۃ تعبثون، نشانی بناتے ہو، محل بناتے ہو، اور وہ عبث، تعبثون عبث سے ہے، جس عبث کہتے ہیں نہ تو اس کے اندر دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ اخروی کوئی فائدہ ہو. اس لیے فرمایا تعبثون، یہ تمہاری محلات، یہ تمہاری نشانیاں یہ عبث اور بیکار ہیں. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم جو محلات بناتے ہو لعلکم تخلدون، تاکہ تم ہمیشہ اس کے اندر رہو گے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کوئی بھی دنیا کے مکان کے اندر ہمیشہ نہیں رہ سکتا، نہ تو وہ ہمیشہ رہ سکتا اور نہ وہ مکان ہمیشہ رہ سکتا ہے. ایک دن وہ آئے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو اس نے محل بنایا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. چاہے کتنا ہی قلعہ مضبوط بنا لے، لیکن وہ فانی ہے. دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہ شخص بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے محلات بھی ختم ہو جائیں گے. فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو تو ظالم بن کر ظلم کرتے ہو، اس کو تہس نہس کر دیتے ہو. اس سے ڈرایا فاتقوا اللہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لہذا تم اس برائی سے رک کر اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کی یاد دہانی کرائے تاکہ شکر گزاری پیدا ہو جائے. شکر گزاری کے نتیجے میں کفر اور شرک کو چھوڑ دیں اور برائیوں کو چھوڑ دیں. اور ڈرو اس ذات سے امدکم بما تعلمون، جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے جس کو تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے وہ کون سی چیزیں ہیں. فرمایا امدکم بانعام وبنین، تمہاری مدد کی بانعام، چوپایوں سے، وبنین، اور بیٹوں سے، تمہیں بیٹے بھی دیے، تمہیں اولاد دی، تمہیں چوپائے دیے، طرح طرح کے ان سے فائدے اٹھاتے ہو. وجنات، اور باغات دیے، وعیون، اور چشمے دیے. ان تمام چیزوں سے تمہاری مدد کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اب میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے، اور وہ عذاب ہے قیامت کا دن. قیامت کے دن تم کو جہنم کے عذاب میں نہ جانا پڑے. اس لیے اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس عذاب سے بچنے کے لیے، قیامت کی رسوائی سے بچنے کے لیے کفر و شرک کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ اور میری اطاعت کرنے والے بن جاؤ. انی اخاف علیکم، اور میں تم پر خوف کرتا ہوں عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے. اور سواء علینا اوعظتم لم تکن من الواعظین، یہ حضرات کہنے لگے سواء علینا وعظتم ام لم تکن من الواعظین، ہم پر تو برابر ہے یا آپ ہمیں نصیحت کرو، ام لم تکن من الواعظین، یا نصیحت کرنے والے نہ ہو. نصیحت کرنا بھی تمہارا برابر، نہ کرنا بھی برابر، ہم پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. فرمایا ان ھذا الا خلق الاولین، اور جو یہ تم باتیں ہمیں سنا رہے ہو یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، پچھلی مخلوق کی باتیں ہیں. وما نحن بمعذبین، اور رہا یہ معاملہ کہ جو اگر ہم تمہاری بات نہ مانیں، ایک
अल्लाह को न माने तो तुम ये कहते हो कि अजाब आ जाएगा, तो सुन लो, वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, हम पर अजाब कुछ नहीं आने वाला है, हम अजाब में गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अपने जिस्म जुस्से पर, अपनी ताकत पर उन्हें तकब्बुर था। तो फिर क्या हुआ, फकज़्ज़बूहु, चुनांचे वो न माने और अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को झुठलाते रहे, फअहलकनाहुम, तो हमने उनको हलाक बर्बाद कर दिया। एक हवा के जरिए आंधी के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम को तहस नहस कर दिया, इसी को फअहलकनाहुम, उनको हलाक बर्बाद कर दिया। इन्न फी ज़ालिका लआया, अक्ल वालों के लिए, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत पर थोड़ा भी गौर कर ले, उसकी निशानियों पर, फरमाया इन वाक़यात पर गौर कर ले। इन्न फी ज़ालिका लआया, इसके अंदर भी नसीहत है, निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन हाल ये है अक्सर लोग इसके बावजूद, इन तमाम बातों को सुनकर भी अक्सर लोग ईमान लाते नहीं हैं। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और तेरा रब यकीनन वो जबरदस्त रहम करने वाला है।